شیعوں کے بارے میں جو ناروا نسبتیں ہیں ان میں ایک نسبت ہے متع کو غلط انداز سے پیش کرنا اور اسے کوئی اور عنوان دینا، جبکہ متع قرآن مجید سورہ مبارکہ نساء کی 24ویں آیت میں اس کا ذکر ہے، جہاں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً۔ پروردگار عالم نے قرآن میں سورہ نساء کو نازل کیا اور سورہ نساء میں آیہ متع موجود ہے۔ اب یہ کہنا کہ منسوخ ہو گئی پیغمبر کے زمانے میں یا حضرت عمر نے یہ فرما کے کہ متعتان کانا فی زمن رسول اللہ حلالان انی احرمہما، دو متع نبی کے زمانے میں حلال تھے میں انہیں حرام کر رہا ہوں، یہ فرمائش ہے حضرت عمر کی۔ اور اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی کے زمانے میں اور حضرت ابوبکر کے زمانے میں تھا، حضرت عمر نے حرام کیا، اور بعض کہتے ہیں خود پیغمبر اکرم کے زمانے میں یہ حرام کر دیا گیا خیبر کے جنگ کے بعد، واقع خیبر کے بعد، فتح خیبر کے بعد۔ لیکن تمام اہل سنت کے علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام میں ایک صحابی آخری وقت تک اسی عقیدے پر تھے کہ یہ حرام نہیں ہوا، اور وہ تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حبر الامہ کا لقب رکھتے ہیں۔ میں سوال یہ کرتا ہوں کہ اگر اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم کا قاعدہ ہے تو ایک صحابی کے پیچھے لگنے والا بھی ہدایت یافتہ ہے، تو پھر اگر کوئی صحابی اور وہ بھی حبر الامہ جیسا صحابی، ایک ایسی شخصیت کہ جن کا مقام صحابہ کرام میں کچھ کم مقام نہیں ہے، وہ یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ اور کہتے ہوں کہ یہ حرام نہیں ہوا، اور ایک مسلک اور ایک قوم اس عقیدے پر ہو کہ یہ حرام نہیں ہے، تو کیا انہیں گمراہ اور ناروا نسبت دینا جائز ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ایک چیز کا حلال ہونا اس چیز کے اپنانے کے لیے لازم نہیں ہے، یہ رستہ دیا ہے تاکہ حرام سے بچا جائے۔ لازم نہیں ہے کہ ہر شیعہ فرد متع کرتا ہو، ہر شیعہ فرد تو نکاح بھی ممکن ہے نہ کرتا ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے جب تک اس پہ واجب نہ ہو۔ حرام میں مبتلا ہونے کی صورت میں نکاح واجب ہے ورنہ مستحب ہے، سنت ہے۔ اسی طرح اگر حرام میں مبتلا کوئی شخص ہو رہا ہو اور وہ دائمی زندگی ازدواجی نہیں گزار سکتا تو وہ عارضی زندگی، موقت زندگی گزارنے کے لیے اگر متع کے ذریعے سے اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہتا ہے تو قرآن مجید نے اس کا حل دیا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام میں ایک بڑی جماعت تاریخی طور پر فہرست وار آئی ہے کہ جنہوں نے متع کیا، اور بہت ساری تاریخی شخصیات ہیں جو متع کے ذریعے سے دنیا میں آئیں۔ یہ اہل سنت کی کتابوں کے حوالے ہمارے پاس موجود ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہے نکاح اور دوسرا ہے نکاح موقت اور ہے ایک متع۔ اس میں آپ فرق سمجھیں، نکاح معبد ہر کوئی سمجھتا ہے جس طرح آج کل یہ نکاح ہو رہے ہیں، اور نکاح موقت یہ ابتدائے اسلام میں شروع سے یہ رواج چلا آ رہا تھا، اس معنی میں کہ جس طرح شراب جو ہے وہ شروع میں پی جاتی تھی اور پھر شریعت نے اس کو منع کیا، تو شراب شروع میں جو جائز تھا تو یہ شریعت نے حکم نہیں دیا تھا کہ اس کو پیو، یہ شروع سے چلا آ رہا تھا، اس کی حرمت نہیں تھی۔ اسی طرح نکاح موقت جو ہے وہ بھی شروع سے شریعت میں یعنی اس کا کوئی حکم نہیں تھا کہ نکاح موقت کرو، ہاں یہ تھا کہ اس کی ممانعت نہیں تھی، وہ ابتدائی اسلام میں وہ چلا آ رہا تھا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا۔ وہ نکاح موقت اس کو کہتے ہیں جس میں یعنی مرد اور عورت آپس میں کوئی تعلق جوڑتے ہیں اور گواہوں کی موجودگی میں ورثاء کی اجازت کے ساتھ حق مہر مقرر ہوتا تھا اور اس کے بعد اس کا اعلان بھی ہوتا تھا، یہ نکاح موقت ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا۔ باقی جو متع ہے یہ متع شیعوں والا جس میں نہ گواہوں کی ضرورت ہے اور نہ ورثاء کے اجازت کی ضرورت ہے، اور نہ اس میں جو ہے اس میں نہ یہ ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں متع کرنے والے، اور نہ اس مرد کے لیے اس عورت کے لیے رہنے کی جگہ دینا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے دو چیزوں کا مجموعہ ہے، یہ تہذیب الاحکام ہے میرے ہاتھ میں، اس میں وضاحت کے ساتھ انہوں نے ایک روایت لائی ہے
لا تکونو متعتن الا بامرین باجل مسمى و باجر مسمى. دو باتیں ہیں کہ اجرت کتنی اور وقت کتنا، بس یہ متع ہے. نہ گواہوں کی ضرورت ہے، نہ اس میں کوئی مہر کی ضرورت ہے، نہ اعلان کی ضرورت ہے، نہ ورثاء کی اجازت کی ضرورت ہے. یہ متع کبھی بھی کسی مذہب میں کبھی بھی جائز نہیں ہوا. یہ صراحتاً زنا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور دوسری بات جہاں تک یہ ہے کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، یہاں سے جو استدلال کیا جاتا ہے تو آپ دیکھیں یہ جو صیغہ ہے تمتع، متع، استمتاع، یہ صیغہ قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر استعمال ہوا ہے. مثال کے طور پر سورہ زخرف ہے، اس میں بل متعت ہؤلاء وآباءہم، اس میں یہاں متع تو استعمال ہوا ہے. اور اسی طرح سورہ جو ہے شعراء کے اندر ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون، یہاں بھی یمتعون صیغہ استعمال ہوا ہے. عنکبوت کے اندر ولیتمتعوا فسوف یعلمون، اور شعراء کے اندر افرأیت ان متعناہم سنین. اور سورہ محمد کے اندر والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم. اور سورہ احزاب میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو کہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. سورہ انعام میں ہے ربنا استمتع بعضنا ببعض. دیکھیں یہ اتنے سارے صیغے قرآن مجید میں تمتع، متع، استمتاع یہ استعمال ہوئے ہیں. تمام شیعہ مفسرین نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے وہ فائدہ دینا، نفع دینا، نفع لینا، اس کا ترجمہ یہی ہے. لیکن اس جگہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، یہاں پر اس استمتاع کا ترجمہ نہیں کیا اور یہاں ترجمہ متع کیا ہے. باقی تمام صیغوں میں اس کا ترجمہ فائدہ لینا، فائدہ دینا لیا ہے. یہ ان کی بہت بڑی خیانت ہے. یہ تو اس طرح ہے کہ اگر کوئی کہے کہ بھئی یزید جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہے، بھئی کہاں سے؟ سورہ شورى ہے، آیت نمبر 26 ہے کہ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ، کہ یزید جو ہے وہ بنو امیہ کا، وہ اللہ کے فضل میں سے تھا. تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ یہی جواب دیں گے کہ یزید کا یہاں ترجمہ کرو، اور یزید سے مراد وہ یزید نہیں ہے بلکہ یہاں ترجمہ کرنا پڑے گا. تو فَمَسْتَمْتَعْتُم میں بھی یہاں اس سے مراد متع نہیں ہے بلکہ یہاں ترجمہ کرنا پڑے گا. یہاں اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عورتیں جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے ان کا ذکر کر کے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ محرمات جو جن کا ذکر ہوا ان کے علاوہ باقی عورتیں آپ کے لیے حلال ہیں، لیکن ان کے لیے جو ہے چند شرائط ہیں. ان تبتغوا، یہ کہ آپ طلب کریں. ان تبتغوا معنی ہے ایجاب اور قبول کا. بے اموالکم یہ مطلب ہے کہ آپ مال دینا بھی قبول کریں جس کو ہم مہر کہتے ہیں. اور تیسری شرط یہ ہے کہ محسنین غیر مسافحین. محسنین حسن سے ہے، قلے سے، قید سے، کہ آپ جس عورت سے یعنی نکاح کریں اس کو قید میں لانا مقصود ہو کہ جو عورت آپ کے نکاح میں آئے وہ ہمیشہ کے لیے آپ کی بیوی بن کر رہے، آپ کی اجازت کے بغیر وہ کسی کے ساتھ رابطہ بھی نہ کر سکے، ناجائز تعلق بھی نہ ہو، اور جو ہے وہ کہیں جا بھی نہ سکے، اور اس کو آپ کے ہی نکاح کی یعنی اس میں قید میں رہنا چاہیے. غیر مسافحین، وہ شہوت رانی پوری کرنی مقصود نہ ہو کہ ہوس پوری ہو جائے بس یہ مقصود نہ ہو بلکہ اس کو قید میں لانا مقصود ہے. یہ شرط ہے جو متع کو خارج کرتی ہے اور جس کو یہ ظاہر نہیں کرتے. اور فَمَسْتَمْتَعْتُم سے وہ آگے آیت پڑھتے ہیں، شروع سے پڑھتے نہیں ہیں. یہ آیت ہے، یہ شرط ہے جو متع کو خارج کرتا ہے کہ جس میں محسنین غیر مسافحین، متع میں یہ نہیں ہوتا.
اور سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ کہ وہ چھپ کر دوست بنانے والی بھی نہ ہو، یعنی علل اعلان گواہوں کی موجودگی میں، ورثاء کی موجودگی میں اس کا نکاح کیا جائے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً کہ آپ ان کے ساتھ ان 4 شرائط سے آپ جب نکاح کریں، کون سے شرائط؟ ان تبتغوا ایجاب قبول ہو، بے اموالکم مہر ہو، محسنین غیر مسافہین قید میں لانا مقصود ہو، صرف شہوت پوری کرنی مقصود نہ ہو، اور چوتھا شرط ہے ولا متخذی اخدان کہ وہ چھپ کر اور دوست بنانے والی نہ ہو۔ ان 4 شرائط کے ساتھ اگر تم نکاح کرو اور پھر فمستمتعتم بہ منہن فآتوہن اجورہن فریضہ پھر تم ان سے نفع حاصل کرو اس نکاح کے ذریعے سے، تو پھر فآتوہن اجورہن فریضہ ان کو ان کا مہر دے دو۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما، اور پھر مہر مقرر کرنے کے بعد اگر تم آپس میں راضی ہو جاؤ کمی بیشی پر، میاں اور بیوی، یعنی بیوی اگر رعایت کرتی ہے مہر میں کمی کرتی ہے اور یا شوہر جو ہے وہ مہر کچھ زیادہ دے دیتا ہے، یعنی مقرر کرنے کے بعد آپس میں رضامندی سے اگر تم کمی بیشی کرتے ہو مہر میں تو اس میں تمہارے اوپر کوئی بھی گناہ نہیں ہے۔ یہ ما قبل اور ما بعد اگر آپ پڑھیں گے تو یہ ذکر نکاح کا ہے، یہاں سے متع مراد نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں سورہ مومنون کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہتری اور فلاح ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں پر اور اپنی شرعی لونڈیوں پر، اور اگر کوئی ان 2 راستوں کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ تلاش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ کہ وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ تو دیکھیں یہ جو متے والی عورت ہے یہ کبھی بھی منکوحہ نہیں کہلاتی اور یہ کبھی بھی زوجہ نہیں ہوتی، اور نکاح یہ جو متع ہے یہ نکاح ہرگز نہیں ہے، کیونکہ 4 شادیاں کرنے والا وہ شیعہ مذہب میں متع کر سکتا ہے، تو اگر متع نکاح ہوتا تو اس کو اجازت نہ ہوتی، کیونکہ نکاح تو 4 سے زیادہ اجازت ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو متع ہے یہ کبھی بھی نکاح نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ کہ اپنی پاک دامنی کو وہ تھامے رکھیں جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی جس کو بیوی کے لیے نان نفقے کی طاقت نہیں ہے وہ اپنی پاک دامنی کو تھامے رکھیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے۔ تو دیکھیں اگر متع ہوتا تو پھر اس کو یہ تکلیف برداشت کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم کیوں کرتا اور غنی ہونے کا وہ انتظار کیوں کرے؟ اگر متع جائز ہوتا 2-4 روپے دے کر وہ کسی عورت سے متع کر دیتے۔ تو دیکھیں یہ قرآن مجید کی آیات ہیں جو متع کو رد کرتی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ کہ اپنی پاک دامنی کو وہ تھامے رکھیں جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی جس کو بیوی کے لیے نان نفقے کی طاقت نہیں ہے وہ اپنی پاک دامنی کو تھامے رکھیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے۔ تو دیکھیں اگر متع ہوتا تو پھر اس کو یہ تکلیف برداشت کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم کیوں کرتا اور غنی ہونے کا وہ انتظار کیوں کرے؟ اگر متع جائز ہوتا 2-4 روپے دے کر وہ کسی عورت سے متع کر دیتے۔ تو دیکھیں یہ قرآن مجید کی آیات ہیں جو متع کو رد کرتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات ہے کہ دیکھیں نکاح شریعت ہے، اور شریعت میں جب بھی کوئی نکاح کرتا ہے وہ اعلان کرتا ہے اور دوست احباب کو دعوتیں کرتا ہے، مٹھائیاں تقسیم کرتا ہے اور ایک دوسرے کو مبارکیں دیتے ہیں، حالانکہ
متے کی نسبت کوئی بھی اپنی بیٹی، بیوی اور ماں اور بہن کی طرف کرتے ہوئے شریف الطبع آدمی وہ کبھی بھی یہ نسبت نہیں کرتا۔ اگر یہ شریعت سمجھتے ہو تو یہ نسبت کرنے سے آر محسوس کیوں کرتے ہو؟ باقی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جو بات کہی گئی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آخری وقت تک اس کے قائل تھے یہ سراسر جھوٹ اور غلط بیانی ہے۔ وہ نکاح موقت کے متعلق وہ یہ ذہن رکھتے تھے شاید وہ جائز ہے۔ صحابہ اکرام اس وقت تو یہ ٹیلی فون کا زمانہ بھی نہیں تھا، اور ایک جگہ سے ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک اطلاع پہنچنا یہ بھی کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس وقت حضرت ابن عباس نکاح موقت کے متعلق حلت کا وہ فتویٰ دیتے تھے، لیکن تفسیر کبیر میں ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سمجھایا، اس کے بعد انہوں نے رجوع کیا ہے، انہوں نے صراحتاً رجوع کیا ہے۔ اور تفسیر کبیر کے اندر ہے حضرت ابن عباس نے فرمایا اللہم انی اتوب الیک من قولی فی المتعۃ، حضرت علی کے سمجھانے کے بعد۔ اور جامع ترمذی کے اندر یہ بھی ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی والذین هم لفروجہم حافظون، اس وقت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کل فرج سواہما حرام، کہ بیوی اور لونڈی اس کے علاوہ جتنی بھی شرمگاہیں ہیں وہ حرام ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، متے کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ متا یعنی جس میں کوئی بھی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک بے حیائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔